بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ زندگی کے اس کٹن دور میں ہر کوئی مسائل اور پریشانی کا شکار ہے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جب رات کو پریشانی کے عالم میں سوئے اور صبح اٹھے تو اس کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو ان سب کا علاج تو سب سے پہلے خود ہمارے اندر موجود ہے، پھر ہمیں باہر تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے جو بڑا حل ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے اچھا عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھی سوچ، اچھی بوجھ، ہر چیز میں اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے، اور تمام زندگی کی اس کی مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کرامات ہیں جو آپ ضرور جانتے ہوں گے، اور میں اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس مہینے کی کرامات و برکات یہ بھی ہیں، اس مہینے میں اگر کوئی شخص اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ان مسائل میں سے سب سے جو چھوٹا ترین مسئلہ ہے وہ انسان کا یہ ہے کہ انسان ڈپریشن، پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں تب آتی ہیں جب انسان اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا اپنی زبان سے کہ میں نے اللہ سے دوری اختیار کر لی، لیکن اس کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ اس نے اللہ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رزق کی تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اولاد سے دوری ہو جاتی ہے، ماں باپ سے دوری انسان اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی شیطان مکمل انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہتا، بس وہ شیطان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں بس اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے جو پریشانیوں کو ہم سے دور کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے 12 محرم الحرام کا ایک ایسا خاص عمل لائی ہوں، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو امام حسین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی 80,000 حاجتیں پوری کر دے گا، اور آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے اور کوئی چیز نہ رہ جائے گی، یعنی ہر چیز اللہ کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی۔ لیکن وہ ہمارا رب ہے نا، اس کا دینا بنتا ہے اور ہمارا لینا۔ ہم تو ہر وقت مانگیں گے عاشورہ کے مہینے میں اور محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر الہی کریں۔ ذکر الہی کرنے سے اللہ پاک انسان پر اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے، اس کے رنج و غم مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، انعامات و نوازشات کی بھرمار کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس پر اپنی رحمتوں کی برسات
انعامات و نوازشات میں ذرا بر بخل نہیں کرتا، میں اس کو بے شمار عطا کر دیتا ہوں، اور اس کو اتنا عطا کرتا ہوں کہ وہ بندہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ محرم الحرام میں جو عاشورہ کا دن جو آپ نے عبادتوں میں گزارا، تو اگر کسی نے ایک روزہ رکھا ہے تو مہینے میں محرم کے کسی بھی دن اپنا دوسرا روزہ بھی رکھ کر 2 روزے مکمل کر لیں، کیونکہ محرم الحرام کے جو عاشورہ کا دن ہے یعنی 10 محرم الحرام، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، اور اسی دن نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغفرت کی بشارت ملی کہ آپ کی امت کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے کہنے پر بخش دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ بھی یہ مہینہ ہرگز غفلت میں نہ گزاریں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ویڈیو کے اینڈ میں ان کا نام لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اپنا وظیفہ بتاؤں جو کہ خاص آپ سب کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ 12 محرم الحرام کے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں اور ادھر ہی بیٹھے بیٹھے تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ، بس 100 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان تینوں صورتوں کو آپ نے باوضو حالت میں آپ نے ان کو تقریباً 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں وقت تو کم از کم 10-20 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے آپ کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں سب کی سب آج ہی مانگ ڈالیں، ذرا بھر بھی دیر نہ کریں، غفلت نہ کریں، بس جو مانگنا ہے آج ہی مانگ لیں، یہ سمجھ کر کہ آج ہی کا دن مانگنے کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی دن نہ آئے گا۔ یہ تھا میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں ایک میرے بھائی ہیں شاکر خان، شہزاد علی، عمران احمد ہیں، شہناز شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ عرشیہ ہیں، رضیہ بیگم ہیں، نشا خان ہیں، فریضہ ہیں، آسمہ عادل، شبانہ ہے، ریشمہ خان ہیں، اور عبد الرب یعنی فاطمہ حیات ہیں، محمد نسیم قریشی ہیں، اور سمرہ فاطمہ ہیں، ارہا نور ہیں، فائزہ ہیں، اور محمد رمضان ہیں، نویدہ پروین ہیں، محمد شاکر ہیں، اور اس کے علاوہ زاہد خان ہیں، نور جہاں چشتی ہیں، اور محمد آصف ہیں، ممتاز کاشمی ہیں، کوثر ہیں، ریحانہ تاج ہیں، محمد آصف ہیں، سمینہ ناز ہیں، زاہد خان ہیں، فریدہ ہیں، مہجبی ہیں، اور جنید بغدادی ہیں۔ اس کے علاوہ مون شیخ ہیں، اور فرحاد ملک ہیں، عابدہ شیخ ہیں، فرحانہ ہیں، اور افسانہ خان ہیں۔ اس کے علاوہ راشد قریشی ہیں، اور ظہیر احمد ہیں، زاہد احمد ہیں، ذیشان ہیں، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں کم از کم یہ بن رہے ہیں 550 کمنٹس ہیں، تو ان سب کا نام لینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو آپ لوگ جتنے بھی ہیں سب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگ اسی طرح سے نام اپنے کمنٹ سیشن میں میسج کرتے رہیں، تو باقی تمام جو ہے محافل میں، مساجد میں، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے مضافات میں دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے گا۔ آپ لوگ ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔